mental health issues بہت زیادہ پریویل کر رہے ہیں ایک سائلنٹ ایپیڈیمک کی طرح جنرلی اکراس دا ورلڈ بٹ پرٹیکولرلی ان پاکستان. سو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا مطلب کیا ہے, مینٹل ہیلتھ کا کیا مطلب ہے, ڈپریشن انزائٹی کو ڈسکس کریں گے, اس کے ریمیڈیل میئرز کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. بیکاز پرٹیکولرلی ان دا اسٹوڈنٹس یہ پرابلم بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے, ایک سائلنٹلی جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اینڈ وی آر ناٹ گیونگ انف اٹینشن ٹو دس سیریس ہیلتھ پرابلم. سو یہ ڈسکشن سے پہلے آج ہم اس کی تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس ڈسکس کرتے ہیں دیٹ از ریلیونٹ ٹو پاکستان. یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ پاکستان کے ساتھ ریلیونٹ ہے. تو سب سے پہلے ہمارا جو 57.9% پاپولیشن ہے, اٹ مینس کہ اراؤنڈ اباؤٹ 15 کروڑ جو ہماری پاپولیشن ہے دیٹ از بلو 21 ایئرز. ہماری جو 15 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن ہے وہ 21 ایئر یا اس سے بلو پہ جو ہے دیٹ از ریلیونٹ ٹو دیٹ. اس کے بعد جو ہے 0.19% ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہے. یہ WHO کی رپورٹ ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی, کہ وی ہیو اونلی 0.19% سائیکیٹرسٹ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کے لیے 1 لاکھ لوگوں کے لیے صرف ایک ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہے ان پاکستان. سو یہ بہت ایک وری کی بات ہے. اس طرح ہمارے پاس جو مینٹل ایلنس ہے, جتنے بھی پرابلم مائنڈ کے ساتھ کگنیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس میں 44.6% جو ہے وہ ڈپریشن ہے. جتنی بھی ہماری مینٹل پرابلم ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے دیٹ از ڈپریشن. تقریباً ہاف آف دا مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ ڈپریشن ہے. انزائٹی جو ہے دیٹ از ایٹ موسٹ کامن ہیلتھ پرابلم. ہمارے جو ہیلتھ کے پرابلم ہے اس میں انزائٹی 8 نمبر پہ جو ہے یہ بہت زیادہ کامن پرابلم ہے. اینڈ جو سوسائڈ اٹیمپٹس ہے اس میں ہمارے پاس 15 to 25% کا جو ایج ہے, بٹوین 15 to 25%, یہ بہت زیادہ ورنریبل ہے ٹو سوسائڈ اٹیمپٹس. اب یہاں پر ہماری جو پاپولیشن ہے تقریباً 57.9%, وہ 21 سال سے کم یا 21 سال پہ مشتمل ہے, اور یہی جو ایج ہے, یہی جو سٹیج ہے, یہ بہت زیادہ ورنریبل ہے ٹو دا سوسائڈ اٹیمپٹس. سو یہ بہت پرابلم, ایک ہیوج پرابلم ہے, ایک بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اس کے امپیکٹ ہو سکتے ہیں. سو اس کو پراپر اٹینشن دینا چاہیے تاکہ یہ جو پرابلم ہے ایلیمینیٹ ہو سکے یا میٹیگیٹ ہو سکے. سو آج ہم جو مینٹل ہیلتھ ہے اس سب سے پہلے یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب کیا ہے, واٹ از مینٹل ہیلتھ. سو ہمارا جو ایموشنل, سائیکولوجیکل یا سوشل ویل بینگ ہے, ہم اپنے ایموشن کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں, جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں, اینڈ سوسائٹی میں ہم انٹرا پرسنل یا انٹر پرسنل جو اسکل ہے, جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے, اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ. اگر ہم ہاؤ وی فیل, ہم کس طرح جو ہے فیل کرتے ہیں, ہم کس طرح سوچتے ہیں, تھنک, اور کس طرح پھر ایکٹ کرتے ہیں, رسپانس میں بیہیویئر ہمارا کس طرح ہے, سو یہ بھی مینٹل ہیلتھ میں آتا ہے. ہم جو ہے ہینڈل سٹریس, جو سٹریس ہے یا جو کیاس ہے یا جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اس کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں, ہم کس طرح رائٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, ہم کس طرح پرابلمس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں. سو یہ بھی ہماری مائنڈ کی ایک کیپیبلٹی ہے. اگر یہ کیپیبلٹیز ہمارے مائنڈ میں ہے تو ہمارا مینٹل جو ہیلتھ ہے یہ اچھا ہے, یہ افیکٹو ہے, یہ پازیٹیو ہے. اگر ہم میں یہ چیزیں ڈیل کرنے میں مشکلات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو مینٹل پرابلمس. اب دو جو بہت زیادہ کامن ٹرم ہے اس میں ایک ہمارے پاس ڈپریشن ہے اور ایک انزائٹی ہے. اس میں لٹل بٹ ٹیکنیکل ڈفرنس ہے. ڈپریشن جو ہے یہ انیشیل سٹیج ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرٹیکولرلی سیڈنس ہوتا ہے ہیومن بینگ کو, ہوپ لیسنس ہوتا ہے, اس کا امید جو ہے ختم ہوتا ہے, اینڈ اس کے باڈی میں انرجی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا سمپلی. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن جو انیشیل سٹیج ہے. اب اگر یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے, تھوڑا سا بڑھ جائے, تو اس کو ہم پھر انزائٹی کہتے ہیں. انزائٹی میں نروسنس ہوتا ہے, جو نروس بریک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, وری ہوتی ہے, ڈریڈ. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ فیئر, جو خوف ہے وہ بندہ فیل کرتا ہے, موت سے جو ہے وہ خوف فیل کرتا ہے, اس کو نیند جو ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں آتی. سو یہ پھر ہمارے پاس ہے انزائٹی. ڈپریشن جب بڑھ جائے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں انزائٹی سمپلی. لیکن اس میں ایک ہمارے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ سیڈ ہے, آپ جو ہے خفا ہے, آپ ہوپ لیسنس آ گئی ہے آپ میں, آپ کی انرجی جو ہے ریڈیوسڈ ہے, تو آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ مینٹل پرابلم ہے یا نہیں ہے. اگر سیڈنس کی وجہ معلوم ہے, ریممبر, اگر اس کی کوئی وجہ ہے سو پھر یہ ہمارے پاس جو مینٹل ایشوز ہے اس میں نہیں آتا. فار ایگزامپل اگر آپ میں فزیکلی کوئی پرابلم ہے, آپ کے اسٹامک میں مسئلہ ہے, آپ کے اسٹامک میں ایسیڈیٹی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہے, سو یہ پھر ہمارے پاس مینٹل پرابلم نہیں ہے, یہ فزیکل پرابلم کی وجہ سے ہے. If you have financial problems, وہ بھی آپ سیڈ ہوں گے
تو وہ بھی ہمارے پاس منٹل پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا ایگزام ہے اس کی وجہ سے آپ وری ہے، ٹینس میں ہے، آپ کوئی ایگزام میں آپ کا سلیکشن نہیں ہوا، ایلیکیشن ہوا، پرٹیکولرلی جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام کے، آپ نے فار ایگزامپل سی ایس ایس کا ایگزام دیا اور آپ کا ایسے فیل ہو گیا 2 نمبر سے، اور باقی 11 پیپر آپ کے پاس ہے اور آپ سیڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے منٹل پرابلم ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے ایموشنس کو کنٹرول رکھنا ہے، آپ نے اپنے مومنٹم کو جو ہے اسی طرح جو ہے مینٹین جاری رکھنا ہے. لیکن اگر ایک پرابلم کا، سیڈنس کا، ہوپ لیسنس کا ریزن معلوم ہے، یہ پھر سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے. اگر وداؤٹ اینی ریزن آپ کا موڈ اپ ہوتا ہے، آپ میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، آپ میں انرجی نہیں ہے، دیٹ از ریلیونٹ ٹو سائیکولوجیکل پرابلمز. ریممبر، اب یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم ریڈیوس کس طرح کر سکتے ہیں، میٹیگیٹ کس طرح کر سکتے ہیں. بیکاز اسٹوڈنٹس یا جو سفرر ہے سائیکولوجیکل پرابلمس کی، جو انڈیویجول ہے، وہ اس کو ایکسپریس نہیں کرتے، شیم فیل کرتے ہیں، یہ سوشل ٹیبو ہے کہ میں کس طرح لوگوں سے کہوں گا کہ مجھے یہ پرابلم ہے. تو اس کے لیے جو سب سے پہلا بہت وائبل اینڈ کنوینئنٹ آپشن ہے، دیٹ از گیٹ انف سلیپ. آپ کا جو سلیپ کا پیٹرن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اینڈ اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی اس کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، جو ہاسٹل میں ہوتے ہیں، اس کا سلیپ پیٹرن جو ہے، رات کو جو ہے وہ اٹھتے ہیں یا سوتے نہیں ہے، صبح کے دن پہ سوتے ہیں، یہ بایولوجیکل ریدم جو ہے اس کو خراب کرتا ہے. سو گیٹ انف سلیپ، پراپر ٹائم پہ، ایک ٹائم پہ سو لیا کرے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیلی 12 بجے سوتے ہیں اور صبح 6 بجے اٹھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، آپ کا بایولوجیکل ریدم جو ہے وہ مینٹین کرے گا، جو ہارمونس کی سیکریشن ہے ایٹسیٹرا، وہ چیزیں پراپر ہوں گی، تو آپ کا لیور کا فنکشننگ پراپر ہوگا، آپ کے برین جو ہے وہ پراپر سلیپ لے گا، تو پھر جو ہے آپ کو یہ پرابلم، سائیکولوجیکل پرابلمز ریڈیوس ہو سکتے ہیں. اب انف سلیپ کس طرح آئے گا؟ سو اس کے لیے آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے ڈیلی، جو 30 منٹس ہے وہ ریکمینڈڈ ہے، لیکن اس سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. آج کل پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے بھی ہے، لیکن جو کوالٹی مٹیریلز ہیں وہ نہیں ملتے. جس طرح ہمارے پاس یہ دودھ ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں، یہ جو دہی ایٹسیٹرا ہے. سو یہ چیز اس کا پراپر خیال رکھے. ویجیٹیبل جو ہے اس کو زیادہ یوز کرے، جو گرین ویجیٹیبلز ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ یوز کرے، سلاد ایٹسیٹرا، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہے. سو وہ جب آپ کا ڈائٹ پراپر ہوگا، آپ کا ایکسرسائز پراپر ہوگا، سو آپ انف سلیپ لے سکیں گے اور اس سے آپ کی پرابلم جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے دیٹ از سائیکو تھراپی. اب سائیکو تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرابلم ہے، جو سائیکولوجیکل ایشوز ہے، اس کو کسی پروفیشنل کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرو. ڈسکشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو تھراپی وداؤٹ میڈیکیشن. اگر آپ جو ہے آپ کو ایک پرابلم ہے اور آپ اس کو چھپاتے ہیں شیم کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن ہے، تو یہ اور بڑھتا جائے گا. وہ فیلنگز جو آپ ایکسپریس نہیں کریں گے یہ کہیں نہیں جائیں گے. ریممبر، یہ اور آپ کے اندر جو ہے بڑھ جائیں گے. سو جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے اس کو کلیئرلی ایکسپریس کرو، اپنے کلوزڈ ون کے ساتھ، پروفیشنل ون کے ساتھ. سو سائیکو تھراپی جو ہے یہ بہت زبردست طریقہ ہے، اس سے بھی آپ کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہے وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹے ایکٹیو. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں، پروڈکٹیو چیزوں میں انوالو کرے. اسٹڈی کرے، کوئی کام کرے، انٹرنیٹ پہ فری لانسنگ کرے، بلاگنگ کرے، کنٹینٹ رائٹنگ کرے، پریپریشن کرے ویریس ایگزامس کے لیے، کوئی جاب کرے. سو اگر آپ ایکٹیو ہوں گے، سو آپ کا مائنڈ جو ہے پروڈکٹیو چیزوں میں بزی ہوگا اور اس کا جو اٹینشن ہے وہ نگیٹیوٹی کی طرف نہیں جائے گا. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اینڈ میڈیکیشن بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کریں اور آپ کو میڈیکیشن جو ہے وہ دے دے، تو یہ بھی بہت افیکٹو طریقہ ہے. سائیکو تھراپی اگر میڈیکیشن کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ جو ہے سائیکولوجیکل ایشوز کو ریڈیوس کر سکتا ہے. سو میرا یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اپنی سائیکولوجیکل پرابلمس کو کلیئرلی ڈسکس کریں، اس کو چھپائے نہیں، اور اپنے آپ کو پروڈکٹیو چیزوں میں بزی کریں. سلیپ پیٹرن صحیح بنائے، آپ واک کریں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ ڈائٹ کا خیال رکھیں. سو آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں اور آپ پروڈکٹیو بن سکتے ہیں، آپ فروٹفل بن سکتے ہیں. اس طرح جو سیلف ایکچوائلائزیشن فاؤنڈیشن ہے اس میں ایک کلاس روم میں لائف کوچنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کاؤنسلنگ، اسپریچولیٹی. آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ وہاں پر جائیں، بیکاز آئی آلسو میں ان اسٹیجز سے گزرا ہوا، آئی ہیو بین تھرو دی اسٹیجز، اینڈ مجھے خود جو ہے وہاں پر بہت زیادہ بینیفٹ ملے ہیں. آئی واز ایبل ٹو کوپ وتھ سائیکولوجیکل ایشوز اینڈ ناؤ آئی ایم ہیلتھی، آئی ول سے، اینڈ آئی ایم گلیڈ اینڈ کمپلیسنٹ. سو جو پروفیشنل لوگ ہیں وہاں پر، جو ایمبیسیڈر ہے نعیم خان، ہی از اے ہائیلی انٹلیکچوئل پرسن، اے ہائیلی پروفیشنل ون. وہ جو ہے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. جن لوگوں کا اس کے ساتھ انٹریکشن آ گیا ہے وہ دے آر پروڈکٹیو، دے آر سکسیزفل اینڈ دے آر ہیپی. سو یہ آلسو ایک ریکمنڈیشن ہے. بٹ یہ جو پرابلم ہے، میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو، آل دا ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کو، جو ریلیجیس اسکالرز ہے، جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، پیرنٹ ہے، پرٹیکولرلی ٹیچرز،
کہ وہ جو ہے اس میں ایک رول ادا کرے، اس کی میٹیگیشن میں ایک رول ادا کرے، اور یہ جو سیشل ٹیبو ہے شیم فیل کرنے کا، اس کو جو ہے ختم کرے، تاکہ جو سفررز ہے، جو پیشنٹس ہے سائیکولوجیکل پرابلمس کے، اس کو کلیئرلی ڈسکس کرے، اور یہ ایک جو میناس ہے جو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ہم جو ہے ریڈیوس کر سکے، کم کر سکے، اور ہمارا جو یوتھ ہے اس کو ہم افیکٹو بنا سکے، تاکہ وہ جو ہے کل کو پروڈکٹیو بن جائے، فروٹفل بن جائے، اینڈ جو گلوبل کمپیٹیٹیونیس ہے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اس میں جو ہے ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی گلوبل کمپیٹیٹیونیس میں شامل ہو جائے، اور یہ ایک ورلڈ کلاس کنٹری بن جائے۔ تھینک یو سو مچ۔